حضرات کے سامنے گفتگو ہو چکی ہے، اسلام ہمیں خیر خواہی سکھاتا ہے، جبکہ دوسرے مذاہب میں خیر خواہی کا جذبہ موجود نہیں ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کے اندر خیر خواہی کا جذبہ پیدا کیا ہے۔ اس حوالے سے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور پھر اس پر ہمیشہ عمل کیا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں سے ایک صحابی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ ان کو عطا کیا بیٹھنے کے لیے، تو وہ تکیہ لگا کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کو فرمایا جب کسی قوم کا بڑا آئے تو اس کا اکرام اور اس کا احترام کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بڑے آدمی کا احترام کرنا بھی سکھایا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 3 کاموں کی بیعت کی۔ فرمایا پہلا کام کہ میں نماز کی پابندی کروں گا، زکوٰۃ ہمیشہ ادا کروں گا، اور تیسری چیز فرمایا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی کروں گا۔ یہ 3 چیزوں کے بارے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، نماز ادا کروں گا اور زکوٰۃ ادا کروں گا۔ 2 چیزوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، نماز اور زکوٰۃ، تو میں حقوق اللہ بھی ادا کروں گا اور حقوق العباد کا بھی پورا اہتمام کروں گا۔ اب حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خیر خواہی کا واقعہ جسے محدثین نے ذکر کیا ہے، آپ نے ایک صاحب سے گھوڑا خریدا، اس نے گھوڑا بیچا 400 درہم میں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ کو 500 درہم دوں گا، کیا آپ لینے سے خوش ہوں گے؟ اس نے کہا یہ تو جریر بن عبداللہ کی مرضی پر موقوف ہے، اگر وہ مجھے 500 درہم دے گا تو میں کیوں نہیں لوں گا۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں 600 درہم دوں گا۔ اس نے کہا اگر آپ خوشی سے دینا چاہتے ہیں تو میں لوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا میں آپ کو 700 درہم دوں گا۔ تو اس شخص نے کہا میں 700 درہم لینے پر بھی راضی ہوں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو 800 درہم عطا کیے، جبکہ معاملہ طے ہو چکا تھا 400 درہم پر، لیکن آپ نے اس کو مزید 400 درہم عطا فرمائے۔ لوگوں نے پوچھا جب معاملہ 400 درہم پر دراہم پر پورا ہو چکا تھا، سودا طے ہو چکا تھا، آپ نے گھوڑا خرید لیا تھا، تو پھر آپ نے 400 دراہم اور کیوں اضافے کے ساتھ اس کو دیے؟ فرمایا میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ میں مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، اور اس خیر خواہی کے نتیجے میں مجھے اس کو 800 دراہم دینے پڑے۔ وجہ یہ تھی کہ اس گھوڑے کی قیمت بنتی ہی 800 دراہم ہے، اور وہ شخص جانتا نہیں تھا کہ اس کی قیمت کتنی بنتی ہے، میں تو جانتا تھا، اس لیے میں نے اس کو 800 دراہم عطا کی۔ یہ تھی خیر خواہی، اور یہی چیز اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم دوسرے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہم مقلد ہیں اور آپ بڑے اماموں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ کی تجارت ریشمی کپڑوں کی تھی، آپ بھی مسلمانوں کے بڑے خیر خواہ تھے۔ ایک عورت آئی آپ کے پاس ایک ریشمی تھان بیچنے کے لیے، آپ نے فرمایا اس کی قیمت کتنی ہے؟ اس نے کہا میں 100 درہم میں یہ بیچنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا میں آپ کو 200 درہم دوں گا۔ تو پھر اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں آپ کو 300 درہم دوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا میں 400 درہم دوں گا، حتیٰ کہ آپ نے اس کو 500 درہم عطا کیے۔ اور وہ عورت مذاق سے کہنے لگی امام اعظم ابو حنیفہ تم مجھ سے مذاق کرتے ہو، 100 درہم بڑھاتے جا رہے ہو کہ میں تمہیں 300 درہم دوں گا، 400 درہم دوں گا، اور پھر آپ نے مجھے 500 درہم دیے۔ آپ نے فرمایا تم اس کپڑے کی قیمت کو نہیں جانتی،
جبکہ میں جانتا ہوں اس تھان کی کتنی قیمت ہے۔ اور اسلام ہمیں خیر خواہی سکھاتا ہے، اور آپ کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ میں آپ کو 500 درہم عطا کروں۔ یہ تھی خیر خواہی جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ اسی خیر خواہی کی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کاروبار پوری دنیا میں چمکا ہے۔ عراق ہو، بغداد ہو، کوفہ ہو، ہر جگہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تجارت کے مراکز تھے۔ آپ نے ایک آدمی کے ساتھ کاروبار کیا اور آپ نے اس کی طرف ایک تھان بھیجا، فرمایا اس تھان میں عیب ہے، جب تم اس کو بیچنے لگو تو گاہک کو بتا دینا کہ اس کے اندر عیب ہے، اور اس کو بغیر بتائے بیچنا نہیں ہے۔ لیکن اس نے بغیر بتائے اس تھان کو بیچ دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رقم بھی بھیج دی کہ میں نے فلاں تھان کو بیچ دیا جو آپ نے میری طرف بھیجا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، جس گاہک کو تم نے بیچا تھا کیا اس کو اس کے عیب کے بارے میں بتایا تھا؟ تو صاحب نے کہا میں نے اس کو اس کے عیب کے بارے میں نہیں بتایا۔ امام صاحب نے فرمایا تم نے ایک مسلمان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تمہیں اس کا عیب بتانا چاہیے تھا، تم نے اس کا عیب کیوں نہیں بتایا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت 20,000 دراہم جو اس تھان کی قیمت تھی آپ نے فوراً اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ فرمایا اب اس میں سے 1 درہم بھی میں اپنی ذات کے اوپر خرچ نہیں کر سکتا۔ یہ تھی مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ آج ہمارے اندر سے خیر خواہی کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی خطبات میں لکھا ہے، مجھے ایک صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا جو واقعہ سعودی عرب کا تھا۔ اس نے کہا میں ایک دکان پر گیا سامان لینے کے لیے اور اس کے پاس وہ سامان موجود تھا، لیکن اس نے کہا میں اپنا سامان نہیں بیچنا چاہتا، تم میرے ساتھ والی دکان پر چلے جاؤ اور وہاں سے یہی سامان تم خرید لو۔ میں اس کی بات مان کر فلاں دکان پر چلا گیا اور اس سے میں نے وہ سامان خریدا۔ پھر میرے دل میں آیا کہ پہلے دکاندار نے یہ چیز کیوں نہیں بیچی، حالانکہ اس کے پاس وہ چیز تھی، اور دکاندار تو اپنے گاہک کو مطمئن کرتا ہے چاہے وہ خراب چیز کیوں نہ ہو کہ یہ چیز لے لو لے لو۔ اس نے مجھے جان بوجھ کر یہ چیز کیوں نہ دی؟ تو میں اس بات کی تحقیق کے لیے پہلی دکان پر گیا تو اس نے بتایا دراصل بات یہ ہے صبح سے لے کر شام تک میرے پاس اتنے گاہک ہیں کہ مجھے اتنا نفع ہوا کہ شام کو اپنے بچوں کا خرچ میرے پاس موجود تھا، خرچ نکل آیا اتنے نفع سے۔ اور یہ میرا بھائی صبح سے لے کر شام تک ایسے ہی بیٹھا رہا، ایک گاہک بھی اس کے پاس نہیں گیا۔ میں نے سوچا شام کو یہ بھی اپنے گھر میں جائے گا اور یہ پریشان ہو کر جائے گا اس لیے کہ اس کے پاس بیوی بچوں کے خرچ کے لیے پیسے بھی نہیں ہوں گے۔ تو میں نے خیر خواہی کی وجہ سے آپ کو یہ کہا کہ آپ اس دکاندار سے وہ چیز خرید لیں تاکہ اسے بھی کچھ نفع حاصل ہو جائے، شام کو جب وہ اپنے گھر میں جائے تو اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ لے کر جائے۔ اس خیر خواہی کے جذبے سے میں نے آپ کو اس کی دکان پر بھیجا۔ یہ تھی خیر خواہی جو ہمارے بزرگوں میں تھی، اور اسلام بھی ہمیں خیر خواہی سکھاتا ہے کہ تم دوسرے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، لیکن آج ہماری زندگی میں خیر خواہی کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت مجھے ایک اچھے سے کپڑے کی ضرورت ہے، ایک جوڑے کی ضرورت ہے، میری شادی ہونے والی ہے، آپ مجھے ایک کپڑا عنایت عطا فرمائیں تاکہ جب میں سسرال جاؤں تو اس کو پہن سکوں۔ امام صاحب نے فرمایا تم 2 ہفتے کے بعد میرے پاس آنا، میں تمہاری خدمت کروں گا۔ اب وہ شخص 2 ہفتے کے بعد آیا، امام صاحب نے اس کو 2 جوڑے عطا فرمائے اور ساتھ میں 1 دینار بھی عطا فرمایا۔ اب وہ شخص کہنے لگا حضرت آپ نے میری بڑی خدمت کی ہے، مجھے 2 کپڑے دلوا کر دیے ہیں، سوٹ دلوا کر دیے ہیں، اور ساتھ میں آپ 1 دینار بھی مجھے دے رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اصل بات یہ ہے جب تم میرے پاس آئے تھے مانگنے کے لیے تو میں نے اسی وقت اپنے خزانے سے پیسہ اٹھایا اور آپ کے نام سے میں نے تجارت شروع کر دی۔
15 دنوں میں اس مال سے جو نفع آیا وہ 25 درہم بنتے تھے، اس میں سے 24 درہم کے میں نے تمہارے لیے اچھے سے کپڑے خریدے اور 1 درہم آپ کے نفع کا تھا اور وہ درہم میں نے آپ کو دینا چاہا۔ اب آپ کی مرضی، لینا چاہتے ہو تو لے لو، اگر نہیں لینا چاہتے تو میں ان 25 درہم کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں گا اور ثواب تمہیں حاصل ہو۔ یہ تھی خیر خواہی، اور اسلام بھی ہمیں خیر خواہی سکھاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مجلس لگا کرتی تھی، اس کا نام تھا مجلس البرکہ۔ لوگ اس محفل میں آتے، آپ سے فقہ کی باتیں سنتے، احادیث مبارکہ کی باتیں سنتے۔ کوفہ میں ایک آدمی تھا جو بڑا مالدار تھا، لیکن زمانے نے اسے فقیر بنا دی۔ ایک دن گھر میں بیٹھا ہوا تھا، بچی نے اپنے والد سے کہا میں نے فلاں چیز کھانی ہے، لیکن اس آدمی کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنی بیٹی کو کچھ کھلا سکتا۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں جاؤں اور آپ سے درخواست کروں کہ وہ میری مدد کرے، میرے ساتھ خیر خواہی کرے۔ وہ آدمی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں آیا اور آپ سے کچھ کہے بغیر اٹھ کر چلا گیا، کیونکہ جو آدمی مالدار ہوتا ہے اگر اس پر زمانہ حوادث اس پر آ جائے، وہ فقیر بن جائے، تو جس نے اچھا کھایا پیا ہو وہ اپنا ہاتھ نہیں دوسروں کے سامنے پھیلا سکتا۔ تو حیا مانے ہوا، شرافت مانے ہوئی کہ امام صاحب کے سامنے اس نے اپنا ہاتھ نہ پھیلایا، امام صاحب سے مانگا نہیں، لیکن امام صاحب اس کے چہرے سے آپ نے پہچان لیا اس آدمی کو کسی چیز کی ضرورت تھی، لیکن اس نے مجھ سے مانگا نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی محفل ختم ہوئی، آپ نے 500 درہم کی تھیلی اٹھائی، اپنے دامن میں چھپایا اور رات کے وقت میں اس کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ کر دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کو کہا یہ 500 درہم کی تھیلی ہے، اسے اٹھا لو اور جو تمہارا کام تھا اس سے پورا کر لو۔ اب اس شخص نے وہ 500 درہم کی تھیلی لی اور اس کے اندر لکھا ہوا تھا یہ 500 درہم کی تھیلی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہے، اور جو تمہارے دل کی تمنا تھی، جو تمہاری آرزو تھی، وہ ان پیسوں سے پوری کر لو، اور یہ 500 دراہم جو ہے یہ حلال ذرائع سے حاصل کیے گئے ہیں، اس کے اندر 1 درہم بھی حرام کا نہیں ہے۔ یہ تھی خیر خواہی۔ آج ہمیں بھی اپنے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ایک عورت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی، کہنے لگی میں بڑی غریب ہوں، میرے پاس صرف 1 درہم ہے، میں چاہتی ہوں اس کے بدلے مجھے 1 سوٹ عنایت کرو۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 1 درہم لیا اور فوراً اس کو 1 سوٹ کپڑوں کا دے دیا۔ تو یہ تھی ہمارے بزرگوں کے اندر خیر خواہی کا جذبہ، اور اسلام بھی ہمیں خیر خواہی سکھاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق